آج میں ویشاورتی کے بازار آئی تھی اور یہ میرا آج کا کام نہیں تھا۔ میں لگاتار پچھلے کئی مہینے سے یہاں آتی رہی تھی، لیکن میری کہانی دوسری عورتوں سے الگ تھی۔ یہاں پر عورتیں اپنا جسم بیچنے کے لیے آتی تھی، اپنے لیے گراہک تلاش کرتی تھی کہ کوئی انہیں خرید لے اور ایک رات ان کے ساتھ گزار لے اور چند پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دے تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ لیکن میں ایسا کوئی کام یہاں پر نہیں کرنے آئی تھی۔ میں یہاں پر روزانہ ایک ایسا انوکھا کام کرنے کے لیے آتی تھی جسے سن کر کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ سکتا کہ ایک لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں ایک لڑکی ہو کر یہاں پر لڑکی خریدنے آئی تھی۔ ایک رات کے لیے میرے ہاتھ میں 2000 روپیے تھے اور میں ویشاورتی کے بازار کی گلیوں میں اپنا منہ چادر سے چھپائے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی تیزی سے چلتی جا رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے نہ دیکھ لے، کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، یا پھر کہیں کوئی مجھے اس طرح کی لڑکی سمجھ کر میری ہی بولی نہ لگا دے۔ لیکن میں تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ میرا تعلق تو ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تھا۔ پھر کیا مجبوری تھی جس نے مجھے آج اس گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا اور میں یہاں پر چند پیسوں کی عوض ایک لڑکی خریدنے آئی تھی، وہ بھی ایک رات کے لیے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں کئی دنوں سے لگاتار یہاں پر آ رہی تھی، لیکن مجھے یہاں پر لڑکی کی تلاش کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی شوہر کے لیے تھی۔ لیکن میں جب بھی یہاں آتی تھی ناکام ہی واپس لوٹ جاتی تھی، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جس لڑکی سے یا کسی عورت سے میں کہتی کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے اس کو لے کر جانا ہے تو اس کو یقین ہی نہیں آتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ میں کوئی سوشل میڈیا والی ہوں جو ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، یا پھر میرا تعلق پولیس سے ہے اور میں کوئی خفیہ ایجنٹ ہوں جو یہاں پر بھیجی گئی ہوں۔ ہر بار مجھے اس قسم کی باتیں سنا دی جاتی تھی اور میں واپس آ جاتی تھی، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ 2-3 بار تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے ہی اس قسم کی لڑکی سمجھ کر لوگ بولی لگانے آ گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں گھبرا گئی اور یہاں سے بھاگ گئی، لیکن ہر بار میرا شوہر آدھی رات کو مجھے اس جگہ پر بھیج دیتا اور ہر بار کی طرح آج بھی میں ناکام واپس لوٹ آئی تھی۔ وہاں سے میں رکشہ کر کے گھر واپس آئی تھی اور رکشہ والے کو کرایہ دے کر میں اپنے گھر کے گیٹ کے قریب آ کر رک گئی تو دیکھا کہ میرے گھر کا گیٹ کھلا ہوا ہے۔ اندر جاتے ہوئے میرے قدم من کے ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اندر سے مجھے روشنی دکھائی دی۔ میرے گھر کا مرکزی دروازہ مکمل کھلا ہوا تھا اور میرا شوہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا، لیکن آج بھی مجھے اکیلی آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر ابھرتی سلوٹیں مجھے نظر آئی تھی۔ میں نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کام ہوا؟ تو میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا کہ نہیں، آج بھی کام نہیں ہو سکا۔ میری بات سن کر وہ تیش میں آ گیا اور غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹ کر کمرے میں لے کر جانا چاہا۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی کہ یہ ظلم نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آنے والا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ دھکا دینے پر میں ماربل کے فرش پر بری طرح سے گری تھی۔ روزانہ کی طرح میری کوہنی زخمی ہو گئی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور اپنی زخمی کوہنی کو مسلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، اور اب مجھے کمرے کی بجائے ساری رات ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر سو کر گزارنی تھی۔ میں صوفے پر لیٹ گئی، نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی، لیکن صبح کسی کے پانی پھینکنے سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرے شوہر کے ہاتھ میں خالی گلاس تھا اور اس میں جو پانی تھا وہ میرے منہ پر پھینک چکا تھا مجھے جگانے کے لیے، اور میں جھرجھری لے کر ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ میرا شوہر ابھی بھی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، اور تو تم میری کوئی خواہش پوری کر نہیں سکتی، کم سے کم ناشتہ تو دے سکتی ہو نا، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں تیزی سے اٹھی اور بغیر منہ دھوئے کچن کی طرف بڑھی جو کہ لاؤنج میں ہی موجود تھا۔ یہ امریکن طرز کا اوپن کچن تھا جو وہاں اب ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ میں نے فوراً سے چائے کا پانی چڑھا دیا اور پھر اس سے انڈا نکال کر توڑنا شروع کیا اور شوہر کے لیے ناشتے کا سامان تیار کرنے لگی۔ وہ وہیں پر صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی نظریں مجھ پر گاڑ لی تھی اور اس کی یہ نظریں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ شادی کو 2 مہینے ہونے کو تھے اور میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ شادی کے شروع کے 2-3 دن تو سب ٹھیک چلتا رہا،
लेकिन कुछ दिनों से मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ इस कदर गजबनाक हो गया था जिसे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती थी। मेरी तो जैसे हर रात शामत आई होती थी। नाश्ता बनाते हुए मुझे उसकी नज़रें अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। मैंने उसके सामने टेबल पर नाश्ता रखा तो उसने एक नज़र मुझे देखा और अफसोस से नहीं में सर हिलाया। कहने लगा, शौहर को बीवी की ज़रूरत सिर्फ एक काम के लिए होती है, और जब बीवी वो एक काम ही सही तरीके से ना करे तो फिर दूसरे काम की खिदमतों का कोई फ़ायदा नहीं होता, और ना ही शौहर को इन खिदमतों की कोई खुशी होती है। ये नाश्ता तो मुझे मुलाजिम भी दे सकते हैं, मेरे सारे काम मुलाजिम कर सकते हैं, लेकिन अफसोस जो तुम्हारे करने का काम है उसमें तुम बहुत ठंडी हो। उसकी दिल दुखाने वाली बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये वही कड़वा कसीला नुकीला सच था जो मुझे सुनने को मिल रहा था, लेकिन उस जमन में ठंडा कौन था ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर जब जाने लगा तो घर का मरकजी दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे कहा कि आज रात मेरा काम होना चाहिए, वरना ये इस घर में तुम्हारी आखिरी रात होगी। आगे तुम खुद समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा कहकर वो चला गया। हाँ, वाकई मैं समझदार थी। वो तलाक की बात कर रहा था कि अगर आज उसका काम नहीं हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था और शाम होते ही मैं रिक्शा में बैठ गई। रिक्शा वैश्यवृत्ति के बाजार की तरफ रवां दवा था। घर से निकलते वक्त मेरा शौहर आराम से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी गैरत में जरा भी बेदारी नहीं आई थी। मैं उसी जगह पर जा रही थी जहां पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो अगर खतरनाक जगह नहीं थी तो कम से कम बदनाम जगह जरूर थी, और बदनाम जगह जब एक शरीफ घर की औरत चली जाए तो उसके लिए सही सलामत वापस आना मुश्किल होता है। लेकिन मेरे साथ तो गैबी मदद थी और कोई गैबी कुव्वत थी जो हर बार मुझे सही सलामत मेरे घर तक पहुंचा देती थी। आज हर हाल में मुझे अपना हदफ मुकम्मल करना था जो मुझे मेरे शौहर की तरफ से दिया गया था। मैं रिक्शा से उतरी। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी लड़कियां और औरतें थी जो कि सड़कों पर बिना वजह टहल रही थी। किसी ग्राहक के इंतजार में बड़ी मुश्किल से एक औरत मुझे मिली और मैंने उसकी मिन्नतें की और उसको कहा कि अगर वो आज रात मेरे साथ नहीं चली तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। ये बात सुनकर वो थोड़ी सोच में पड़ गई और कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं खुद एक तलाक याफ्ता औरत हूँ और तलाक होने के बाद ही मैं इस जगह पर आई हूँ, वरना तलाक होने से पहले मैं इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन अब बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी और औरत के साथ ये सब कुछ हो और वो इस जगह तक पहुँच जाए। इतने दिनों में ये पहली औरत थी जिसने मेरी बात का यकीन कर लिया था और मुझे कोई जासूस, रिपोर्टर या कुछ और नहीं समझा था। वो खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इस काम के 2000 दूंगी और इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, वैसे तो मेरा रेट 10,000 है, लेकिन चलो तुम्हारा घर बच जाता है 2000 में तो ठीक है। जब मैं घर में उस औरत के साथ अंदर दाखिल हुई तो मेरे शौहर ने उस औरत को देखा और समझ गया कि आज मैं कामयाब होकर वापस आई हूँ। मेरा शौहर कमरे में चला गया और उस औरत को भी कमरे में आने का इशारा किया। वो उसका इशारा समझते हुए उसके पीछे चल पड़ी तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई, कैसे उसने मेरे शौहर का इशारा समझ लिया था। वो दोनों कमरे में जाकर बंद हो गए और मैं फिर से लॉन्ज में सोफे पर आकर बैठ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आज की रात मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात थी। अपना शौहर किसी और औरत के हवाले करना एक औरत के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और मैं पहली बार इस मुश्किल अमर से गुजर रही थी और ये मैं अपने हाथों से कर रही थी। अफसोस इसी बात का था, बस तकरीबन आधे घंटे बाद वो औरत बाहर निकली तो मैंने देखा कि उसका मूड बहुत खराब है। मैंने सवालिया नजरों से उस औरत की तरफ देखा तो उसने अफसोस से मेरी तरफ देखकर नहीं में सर हिलाया और एक ऐसी बात बोली कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो जाने लगी तो मैंने उसे पुकारा और कहा कि अपने 2000 तो लेती जाओ। तो ये बात सुनकर उसके चेहरे पर एक तमस्खराना मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा कि अपने पास रखो अपने ये 2000 रुपये। मुझे उस औरत की ये बात समझ में नहीं आई। वो चली गई और थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे से निकला। वो गुस्से में बिफरा हुआ शेर बना हुआ था और उसने निकलते मुझे बहुत बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि ये किस तरह की औरत लेकर आई हो, ये भी तुम्हारी तरह ही ठंडी थी। काफी मार खाने के बाद मैं वहीं पर ही सो गई थी और सुबह आँख खुली तो शौहर के जागने से पहले मैंने उसके लिए चाय नाश्ता तैयार कर दिया था।
ورنہ پھر میری سامت آ جانی تھی۔ اور آفس جاتے وقت اس نے پھر وہی بات کہی تھی کہ آج میرا کام ہو جانا چاہیے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس نے مجھے کل رات کام نہ ہونے پر طلاق نہیں دی، کیونکہ میں تو عورت کو لے کر آئی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ عورت پیسے لیے بغیر ہی چلی گئی اور جلدی چلی گئی۔ اگلے دن میں ایک بیوہ عورت کو لے کر آئی، منتیں سماجتیں کی۔ وہ عورت آئی اور میرا شوہر اسے دیکھ کر کمرے کے اندر چلا گیا، اور میں نے بھی اس بیوہ عورت کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس عورت کو بھی میں ویشاورتی کے بازار سے ہی اٹھا کر لائی تھی اور کافی تجربے کار لگ رہی تھی، اور اس نے کافی زیادہ میک اپ اپنے چہرے پر تھوپا ہوا تھا، اور وہ مجھے کہیں سے بھی مجبور نہیں لگ رہی تھی۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں چلی گئی، اور تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ بھی باہر نکلی، اور اس کی شکل بھی عجیب سی بنی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اور یہ عورت باہر نکل آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، اتنی جلدی باہر کیوں آئی ہو؟ تو اس نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگی کہ اس سوال کا جواب تو مجھ سے زیادہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی بیوی تم ہو، میں جلدی باہر کیوں نکلی ہوں یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ پھر اس نے وہی بات کہی جو کل والی عورت نے کہی تھی، اور وہ بھی 2000 مجھے واپس کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا، اور اس بار اس نے مجھے مارا نہیں تھا، عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ میں تو آپ کے کہنے کے مطابق آج دوسری رات ہے اور عورت لے کر آ رہی ہوں، جو آپ نے کہا میں نے وہی کیا، لیکن یہ دوسری عورت ہے جو ایسے ہی واپس جا رہی ہے۔ آخر آپ نے اس سے کیا کہا ہے جو ایسے ہی واپس چلی گئی؟ وہ یہ بھی پچھلی عورت کی طرح۔ میرے شوہر نے پہلے تو مجھے دیکھا، مجھے لگا کہ وہ مجھے جان سے ہی نہ مار دے۔ پھر تھوڑا اس کا لہجہ نرم ہوا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں میرے لیے اس طرح کی عورتیں لے کر آتی ہو؟ کبھی کسی بیوہ کو لے کر آتی ہو، کل والی طلاق شدہ تھی اور پکی عمر کی عورت تھی، 40 کے قریب ہوگی، اور یہ بھی بیوہ تھی اور پکی عمر کی تھی، 40 کے قریب تو یہ بھی ہوگی۔ اصل میں تم مجھے خوش کرنا ہی نہیں چاہتی ہو، اس لیے میرے لیے بڑی عمر کی عورتوں کو لے کر آ رہی ہو۔ کیا تم میرے لیے کوئی چھوٹی کم سن لڑکی نہیں لے کر آ سکتی جو مجھے صحیح طریقے سے خوش کر سکے؟ گھن آتی ہے مجھے پکی عمر کی عورتوں سے، میرا ان عورتوں میں دل نہیں لگتا۔ شوہر کی بات سن کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ خود بھی پکی عمر کا ہونے والا تھا، اس کی عمر بھی 40 ہونے والی تھی اور میری عمر 25 سال تھی۔ میں اس سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ میں بھی تو اس سے کم عمر تھی، پھر اسے دوسری عورتوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی تھی؟ بہت ہمت کر کے میں نے کہا کہ میں بھی تو کم عمر ہوں آپ کے مقابلے میں۔ یہ بات میں نے بہت ڈرتے ہوئے پوچھی تھی۔ تو اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا کہ 25 سال کی عمر کم عمر نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے میں 40 سال کا ہوں، لیکن مجھے 16 سال کی لڑکی چاہیے، جاؤ میرے لیے 16 سال کی لڑکی دیکھ کر آؤ۔ شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ وہ 40 سال کا ہو کر 16 سال کی لڑکی مانگ رہا تھا۔ اس بار تو میرا دل کیا کہ میں کہا لگا کر اس پر ہنسوں، اس کا مذاق اڑاؤں۔ اگلی رات میں اس کے لیے 16 سال کی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ اب تو رکشہ والا بھی وقت پر آ کر میرے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ مجھے ویشاورتی کے بازار ہی جانا ہے اور میں روزانہ رات کو جاتی ہوں۔ اب تو وہ بھی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ میں کسی اور وجہ سے وہاں جا رہی ہوں، جس وجہ سے ہر عورت وہاں جاتی ہے، لیکن میرا تو معاملہ ہی سب سے الگ تھا اور یہ بات میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں زمانے کی نظروں میں مسکوک اور بری بنتی جا رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ ہمارے معاشرے میں تو عورتیں اپنا گھر بچانے کے لیے قتل و غارت پر بھی اتر آتی ہے۔ کسی کی جان لینا ہو تو بھی لے لیتی ہے، صرف اس لیے کہ انہیں اپنا گھر بچانا تھا۔ پہلے ہی اسٹاپ پر مجھے کم سن لڑکی نظر آئی۔ میں نے رکشہ والے کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ ہاں رکے ہی رہنا، میں واپس بھی اسی رکشے میں جاؤں گی۔ اس کو پتہ تھا، اس لیے وہ روزانہ آ جاتا تھا۔ اس نے رکشہ ایک سائیڈ پر کیا۔ میں فوراً اس لڑکی کی طرف گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں 2000 دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے سر سے پیروں تک دیکھا اور کہا کہ میں ایسا کام نہیں کرتی ہوں، میں صرف مردوں کے ساتھ غلط کام کرتی ہوں، میں عورتوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ اس کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ وہ مجھے کیا سمجھ رہی تھی؟ ہاں شاید وہ مجھے ہم جنس پرست عورت سمجھ رہی تھی، ایسی عورت جنہیں تسکین کے لیے ایک مرد کی نہیں عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ گھر سے باہر کی دنیا کس قدر عجیب و غریب تھی۔ روزانہ ایک نیا انصاف مجھ پر ہوتا تھا اور 16 سال کی وہ معصوم سی لڑکی مجھے اس طرح کی بات کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت تجربہ ہے۔
میں نے اس سے کہا کہ تم کب سے یہ کام کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو 12 سال کی تھی جب میرے باپ نے مجھے اس کام پر لگایا تھا۔ اس نے اس قدر لاپرواہی سے بات کہی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی، میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ چلو میرے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نا میں عورتوں کے ساتھ نہیں جاتی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے شوہر کے لیے تم کو لے کر جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ 2000 تو بہت کم ہے، دیکھو میں کم عمر ہوں، خوبصورت ہوں۔ 2000 تو بیوہ اور طلاق شدہ پکی عمر والی عورتوں کا ریٹ ہوتا ہے، میرا تو ریٹ 15,000 روپے ہے۔ آگے تم خود سوچ لو۔ پہلے تو میں سوچ میں پڑ گئی، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 15,000 دوں گی۔ ابھی میرے ہاتھ میں 2000 ہیں، باقی 13,000 میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ رکشے میں سوار ہو گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج تو میرے شوہر کا کام ہر حال میں ہو جانا چاہیے تھا، اور لڑکی بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر پر حجاب کیا ہوا تھا اور ماڈرن طرز کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کی کمسنی اور حسن کو دیکھ کر تو ایک پل کے لیے میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کتنی پیاری لڑکی ہے، اسے دیکھ کر تو میرا شوہر اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور مجھے بھول جائے گا۔ پیاری تو میں بھی بہت تھی، لیکن بس میں اپنے شوہر کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور میں اس کی طرح کمسن بھی نہیں لگتی تھی۔ اپنی عمر کے حساب سے تو میں بھی ٹھیک تھی، لیکن کم عمری اور کمسنی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں اگر کھلتا گلاب تھی تو یہ کمسن کلی تھی۔ اپنے شوہر کی بے رخی کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اسے گلاب نہیں چاہیے تھا، اسے کلی چاہیے تھی۔ میرا گھر آ گیا تھا۔ ہم دونوں رکشے سے اتر کر گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے شوہر کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی تھی، اور اس نے مجھے سراہنے والی نگاہوں سے اشارہ کیا کہ تم بہت اچھی چیز لے کر آئی ہو۔ اس بار وہ خود ہی اٹھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر جانا چاہا، تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ میرے لیے کیسی آزمائش تھی کہ میں خود روزانہ رات کو اپنے شوہر کے لیے ایک لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاتی تھی، اس کی فرمائش کے مطابق، اور آج اس کی فرمائش کے مطابق ویسی منچاہی لڑکی اسے ملی تھی۔ تو میرے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، وہ کمرہ جس میں میں دلہن بن کر میں کچھ مہینوں پہلے آئی تھی۔ مجھے یاد ہے میرا یہ گھر تھا، اور میں نے اس میں قدم رکھتے ہی اس کو جنت بنانے کا سوچا تھا، اور اس کو جنت بنا بھی دیا تھا۔ لیکن اس گھر کو دوزخ بنانے والا میرا شوہر تھا۔ ہر صبح شوہر کے آفس جانے کے بعد میں نماز پڑھ کر کلام پاک کی تلاوت اپنے گھر میں کرتی تھی، اور دم وغیرہ کرتی تھی، اور 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں بہت روحانی اور مذہبی ماحول بنا رکھا تھا، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ماحول اچانک سے اس طرح تبدیل ہو جائے گا، اور میرا گھر ایک پاکیزہ جگہ کی بجائے ایک چکلے کا منظر پیش کرے گا۔ ہاں، یہ چکلا ہی تو بن گیا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، میرا شوہر اس لڑکی کے ساتھ اندر بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج میں نے کچھ الگ کام کیا تھا۔ یہ کام الگ بھی تھا اور بہت ہی خطرناک بھی تھا۔ اگر میرے شوہر کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو یقیناً وہ میرا حسر نسر کر دے گا، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی جسے میں شوہر کے پاس بھیج رہی تھی، اور اب اس لڑکی سے بھی شوہر کو کوئی شکایت ہوئی تو یقیناً معاملہ وہ نہیں تھا جو میں سمجھ رہی تھی، معاملہ وہ تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا کہ مجھے کمرے کا واضح منظر دکھائی دے، اور اگر میرے شوہر کی نظر اس موبائل پر پڑ گئی تو میرے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ لیکن میں نے قسمت پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آخر میرا شوہر ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا کہ وہ عجیب و غریب شکل بنائے باہر نکلتی تھی، اور پھر مجھ سے اس قسم کی بات کرتی تھی اور پیسے بھی واپس کر دیتی تھی۔ آج تو اس کی من پسند لڑکی میں لے کر آئی تھی۔ آج تو کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے تھا، سب کچھ میرے شوہر کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ آج ساری رات میرے شوہر کو لگ جائے گی، کیونکہ آج کی لڑکی کمسن تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آدھے گھنٹے بعد وہ لڑکی بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ پھر اس نے بھی مجھ سے یہی بات کی جو باقی 2 عورتوں نے کی تھی، تو میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی چلی گئی، لیکن اس بار یہ لڑکی پیسے لے کر گئی تھی۔ شاید وہ ان عورتوں کی طرح نہیں تھی، اس کو ضرورت تھی، یا شاید یہ اپنے باپ سے ڈرتی تھی کہ وہ اس سے حساب لے گا کہ رات گزار کر آئی ہو اور پیسے کہاں ہیں۔ میرا شوہر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا اور باہر آنگن میں ٹہلنے کے لیے چلا گیا، تو میں فوراً کمرے میں چلی گئی اور اپنا موبائل اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر وہ ویڈیو دیکھنے لگی جو میں نے ریکارڈنگ کے لیے لگائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو کھولی تو میری چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔
मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी कि मेरा शौहर इन औरतों के साथ ये सब कुछ करता रहा है। बंद कमरे के पीछे मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और बाहर आंगन में आ गई, जहां पर मेरा शौहर टहल रहा था और सिगरेट के कस पर कस लगा रहा था। मैंने उससे कहा कि आप इसीलिए औरतों और लड़कियों को घर लेकर आते थे कि उनके सामने इस किस्म का काम करें। अगर यही सब कुछ करना था तो उनको लाने की क्या जरूरत थी? ये सब तो आप अकेले में खुद कर सकते थे, तो लड़कियों की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? ये सब तो आप मेरे सामने भी कर सकते थे। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने अजीब नजरों से मुझे देखा और फिर वहीं पर बैठ गया और आंगन में ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। और उसे इस तरह बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर मैं परेशान हो गई थी। मैं भी उसके साथ वहीं पर बैठ गई। मैंने कहा, उठे, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, अंदर चले। मैं उनको अंदर लेकर आई। अंदर जाकर फिर वो वैसे ही रोने लगे और रोते चले गए। फिर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगे, मुझसे कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, बहुत तंग किया है, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे अजदवाजी हुकूक सही तरीके से पूरे नहीं कर पा रहा था। बचपन में ही मुझे ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा था कि मैं शादी के काबिल नहीं हूं। फिर भी मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी और शादी की पहली रात से लेकर मैं तुमसे नजरें चुरा रहा था और तब से लेकर मैंने सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया था कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करती हो, तुम्हारे जज्बात में उबार नहीं है, तुम्हारे जज्बात ठंडे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं खुद ही एक कमजोर मर्द हूं जो बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने से कासिर हूं। मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। उस वीडियो में मैंने देखा था कि वो लड़की सामने बेड पर बैठी हुई थी और मेरा शौहर बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वुजू करके बाहर निकलता है और जाए नमाज बिछाकर आधे घंटे तक वो नफिली पढ़ रहा होता है और लड़की इसी इंतजार में होती है कि कब वो अपनी नमाज खत्म करे और अपना काम करे। लेकिन मेरे शौहर की नमाज चलती जाती, वो लड़कियां आधे घंटे तक बैठ बैठ कर थक जाती है और फिर दरवाजा खोलकर बेजारी से बाहर निकलती है। और यकीनन पिछली 2 औरतों के साथ भी उसने यही किया था, इसलिए वो अजीब सी शक्ल बनाए बाहर निकलती थी और पैसे मुझे वापस कर देती थी। शायद वो भी मेरे शौहर की कमजोरी से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि इन पैसों की तुम्हें जरूरत है। मेरा शौहर अपनी मर्दाना कमजोरी छुपाने के लिए सारा इल्जाम मुझ पर लगाता था कि मेरे जज्बात नहीं है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके अपने अंदर खामी थी और उसको छुपाने के लिए ही वो नई लड़कियों को लाने का कहता था। ये सब कुछ वो डिप्रेशन में करता था और मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर गुनाह करता है, अपने इस गुनाह में मुझे भी शामिल कर रहा है। लेकिन सच ये था कि उसने किसी भी औरत को हाथ तक नहीं लगाया था, इसलिए हर औरत बेजार होकर चली जाती थी और वो जाते वक्त मुझसे यही बात कहती थी कि तुम्हारे शौहर को औरत की नहीं बल्कि तस्बीह की जरूरत है। और मैं हैरान हो जाती थी कि हर औरत मुझसे ये बात क्यों करती थी। मैंने शौहर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आजकल बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं कमजोरी को दूर करने के लिए, आप भी उनका इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह जल्द हमें औलाद भी होगी। आप इन बातों को छोड़ दें, आज के बाद मैं आपके लिए कोई लड़की तलाश नहीं करूंगी बल्कि आपके लिए अच्छा डॉक्टर तलाश करूंगी। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ यही शिकवा है कि आधी रात को आप मुझे ऐसी जगह पर भेज देते हैं, वहां से मेरा जिंदा सलामत वापस आना भी मुश्किल था। अगर मैं जिंदा वापस आ भी जाती तो मेरी इज्जत को खतरा था, आपको ये बात सोचनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि इसी बात की तो तुमसे माफी मांग रहा हूँ, डिप्रेशन इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता और मुझसे भी डिप्रेशन ने ये सब कुछ करवाया था। मैंने अपने शौहर की दिमागी हालत को समझते हुए सबसे पहले तो उनको माहिर नफ्सियात के पास ले गई और फिर डॉक्टर के पास ले गई और कुछ दवाइयां इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। बात इतनी सी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को न जाने कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दवाइयों की वजह से मेरे शौहर की कमजोरी दूर हो चुकी थी और उसका डिप्रेशन भी खत्म हो गया है और अब मैं उम्मीद से हूं और मुझे 3रा महीना है और जिंदगी जैसे जन्नत बनकर रह गई है। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।